بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نکالو اپنے بڑوں کو، ہاں ہوا لگواؤ 14 اگست کے اوپر۔ اور غلیظ جملہ، ہاں اے زخم میں چل رہا ہے تھوڑا۔ مفتی منیب کے کہ کتاب چھاپنے والا کافر تیرا بڑا ابا کہے گا کہ پیارے بچے ابو آ گئے ہیں۔ تصوف کی کسی کتاب میں اس اعتراض ختم ہونے تو بعد ایک نمی کھوڑ چو نکل کے باہر آئے گا، جناب اعلی حضرت تسی گئے۔ ہاں مرزا جی کی اوقات کے مطابق پھکا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سیانے آندے نے 100 دن چور دا تے ایک دن ساتھ دا۔ چور نے جنیاں موجاں مارنیاں سی مار لیاں، ساتھ دا ایک دن آ گیا جے، یعنی کہ واری ساتھ دی آ گئی جے۔ تے ہون چور دی جڑی ٹھکائی ہونی ہے وہ تے دنیا ویکھے گی، لیکن اندے تو پہلا اے ویکھ لو کہ چور بڑکاں کنجدیاں مار رہا سی۔ سنو اندے تو بعد جدو چور دی ٹھکائی پیش کی جائے گی، علمی ٹھکائی، تو پھر تانوں بہتا مزہ آئے گا، یا پنجابی چاکھی تے بہت ہی چاس آئے گی۔ سنیے ذرا۔ تو سرکار آپ کے فرقوں کے اوپر برا وقت آیا ہے تو نکالو اپنے بڑے باہر۔ ہاں نکلے مفتی منیب صاحب، میں ہوں مفتی منیب، اس میں کوئی شک نہیں، میں ہوں مفتی اعظم پاکستان۔ انجینئر کدھر ہے؟ نکل آ۔ مفتی صاحب آئیں، ان کو آنے کا ٹکٹ بھی دوں گا، اور اسلام آباد سے جیلم کی میں اسپیشل گاڑی ان کے لیے بھجواؤں گا، اور یہاں پہ انہیں بٹھاؤں گا، خود سامنے بیٹھوں گا۔ تو جناب مرزا جی ٹکٹ بھی دیں گے، گاڑی بھی بھجوائیں گے، سارا کچھ کرن گے۔ نہیں کرنا مرزا جی نے تو ایک کام نہیں کرنا، تو وہ اے وے کہ اپنی بل چو باہر نہیں آنا۔ یقین جانو بڑا بلایا اس بندے مفتی صاحب نے، پتہ نہیں انہیں اپنی زندگی چ اپنے ابے نے بھی بلایا کہ نہیں بلایا جنہ اس بندے مفتی صاحب نے بلا چھٹیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب مرزا کو کوئی اور مناظرے کا چیلنج کرتا تھا تو مرزا کہتا تھا تو نمائندہ شخصیت نہیں ہے، نمائندہ شخصیت آپ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کو وہ گروپ نہیں مانتا، اور آپ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کو وہ گروپ نہیں مانتا، لیکن نمائندہ شخصیت کون ہے؟ یہ بات مرزا کے منہ سے سنیے ذرا۔ آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا؟ اور ان کی بھی بات ہم کریں گے، وہ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے ڈاکٹر اشرف جلالی، کیونکہ دوسری پارٹی ان کے خلاف ہے۔ نمائندہ شخصیت ہے مفتی منیب الرحمان صاحب۔ ہاں جب سعد رضوی صاحب کے دھرنے کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف نے مفتی منیب صاحب کو بلا کر ثالثی کروائی تھی، وہ ہے نمائندہ شخصیت۔ تو نکالو اپنے بڑوں کو، ہاں ہوا لگواؤ 14 اگست کے اوپر۔ ہاں یار ہمارے پاکستانی قوم بھی اپنے صدر پاکستان کو ہوا لگواتی ہے۔ تو جناب جن کے چھوٹوں نے مرزا جی کی ہوا نکالی ہوئی تھی، ان کے بڑوں کو مرزا کہہ رہا ہے کہ وڈیاں نو ہوا لگواؤ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مرزا کا ایک اور نہایت قبیح اور غلیظ جملہ کہ مرزا نے کہا کہ اے زخم میں نہ دا چھلنا ہے اور کینسر بنا دینا، وہ بھی سنیے ذرا۔ ہر ایک کے اوپر گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں، حالانکہ حال یہ ہے کہ اپنے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ پڑھایا ہوا ہے۔ ہائے ہاں اے زخم میں چل رہا ہے تھوڑا، کینسر بنا دینا ہے میں۔ اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے، مناظرے کیے ہوئے ہیں، آج تک کر رہے ہو۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ مرزا کے ایک سیشن میں جب مرزا سے سوال کیا گیا کہ جناب کچھ مفتیان کرام ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، تو مرزا کہتا ہے نا کل دے کرن نال نہیں ہونا، تسی کھوتے گھوڑے مکس کر رہے ہو۔ مفتی منیب کہے کتاب چھاپنے والا کافر، فلانا کافر، ڈمکانا کافر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کہتا جی ایسے تو نہیں نہ ہوتا کہ گلی کا کوئی مولوی اٹھ کے یہ بھاگنے کے لیے کہہ دے جیسے اہل حدیث کر دیتے ہوتے ہیں، وڈا ابا کہے گا انہاں دا۔ مرزا کے منہ سے ذرا یہ بات سنیے۔ چشتی رسول اللہ کو کل ہمارے ایک بھائی کے ساتھ سر کل کے کرنے سے نہیں ہوگا، تسی بالکل کھوتے گھوڑے نو کمپیئر پہ۔ او نہیں سر نہیں، او نہیں، اور میں نے سن لیا نا، میں آگے جواب دے رہا ہوں۔ جواب یہ ہے عام مولوی کے انکار کرنے سے چشتی رسول اللہ کا انکار لازم نہیں آئے گا۔ مفتی منیب کے کہ کتاب چھاپنے والا کافر، اس کو پرنٹ کرنے والا کافر، آج تک یہ 700 سال سے جو پرنٹ کر رہے تھے وہ کافر، یہ میں نے تو نہیں دریافت کی، یہ بات ہوگی۔ ایک گلی ملے کا مولوی بھاگنے کے لیے یہ بات کرتے میں نہیں اس کو مانتا، ایسے نہیں ہوتا، یہ اہل حدیث کا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ جب کوئی والا ہاں جی اسی تے اس مسئلے اس امام نو نہیں مندے، اس طرح نہیں ہوتا، تیرا وڈا ابا کہے گا اور پھر شرعی حکم بیان کرے گا۔ مفتی منیب صاحب یہ شرعی حکم بیان کریں گے کہ یہ کتاب چھاپنے والا کافر، اس کا ترجمہ کرنے والا کافر، اس کو پرنٹ کرنے والا کافر، یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی۔ ہاں ایک کڑے محلے بیٹھے ہو، انج نہیں ہوندا، کسٹوڈین گل کردا ہے۔ تو جناب کسٹوڈین گل کردا ہے، وڈا ابا کہے گا۔
بڑا وڈے ابے نے بلایا. وہ احمد لیاقت مرحوم کا ایک جملہ جو اپنے شو کے حوالے سے کہا کرتے تھے اور میمز میں بعد میں بڑا چلا کہ پیارے بچوں ابو آ رہے ہیں. اس نے تو کہا تھا نا کہ ابو آ رہے ہیں. مفتی صاحب نے اس بچے کی جو حالت کی ہے، مفتی صاحب نے زبان حال میں یہی کہا ہے کہ پیارے بچے ابو آ گئے ہیں. اور ابو نے آتے ہی جو فتویٰ جاری کیا ہے وہ سنیے. مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کی بعثت کے بعد کسی کے لیے بھی ذلی، بروزی یا امتی نبوت و رسالت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ مرزا اور مرزا کے لونڈے لپاڑوں کے لیے جو بھی ہوش و حواس میں اس طرح کا دعویٰ کرے، وہ اور اس کے ماننے والے، حتیٰ کہ اسے مسلمان تسلیم کرنے والے، عقیدہ ختم نبوت کا انکار یا اس میں شک کے سبب سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ تصوف کی کسی کتاب میں غیر نبی کے لیے رسول اللہ کے جو کلمات آئے ہیں، یقیناً ہوش و حواس میں جو ان کلمات کو ادا کرے گا وہ کفر کا مرتکب ہوگا، کفر کا ارتکاب کرے گا. جناب والا، یہ ہیں ہماری نمائندہ شخصیت، اور یہ ہیں جنہاں وڈیاں نو اسی ہوا لوائیے تے وڈیاں نے جن جی ہوا لوائیے نال ہی مرزا دی ہوا ٹوٹل کڑتی ہے. یہ ہے. اور پھر ہمارے اوپر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اعتراض ہمارے تو امام نے یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، یا فارسی میں کہے او قال بالفارسیہ من پیغمبرم، کہے کہ میں پیغمبر ہوں، اور اس سے مراد کیا لے، من پیغام می برم، کہ میں جناب ایلچی ہوں، میسیج دینے والا ہوں، تو وہ بھی کیا ہے، وہ بھی کافر ہے. اور اس سے کوئی اگر معجزہ مانگے تو وہ بھی کافر ہے. جناب یہ ہے ہمارا عقیدہ تو ہمارے والے سے. اور ہاں ایک بات، اگر کوئی معجزہ اس اعتبار سے مانگے اس کو عاجز کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اس کی اوقات کیا ہے، اس صورت میں ایک اور صورت ہے. لیکن اگر کوئی اس سے کنونس ہو کے، قائل ہو کے اس سے معجزہ مانگے، یا یہ سوچ کے مانگے کہ اگر دکھا دے گا تو مان لوں گا، تو وہ کافر ہے. یہ ہے جناب ہمارا عقیدہ رسالت. لیکن تیرا مرزا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے ایک بل میں بند کریں تو دوسری سے نکلتا ہے، دوسری سے بند کریں تو چوہے کی طرح تیسری سے نکلتا ہے. یہ تیرا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہوں بھی مرزا اس اعتراض ختم ہونے تو بعد ایک نمی کھڑ چو نکل کے باہر آئے گا. جناب اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کی تعریف کی اور لکھا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اگر پتہ تھا تو اعلیٰ حضرت گئے، اور نہیں پتہ تھا تو پھر اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی. سنیے ذرا مرزا کے منہ سے ہی ساری کی ساری بات. نا میرے بھائی، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے، سبع سنابل کی، اور یہاں تک لکھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اعلیٰ حضرت تسی گئے. ہاں، اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو اعلیٰ حضرت گئے. اور اگر انہیں نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی، کیونکہ علم غیب بھی کوئی نہیں، اسے وقت میں کدھر جاؤ گے. یہ ہے وہ بند گلی. تو حشد بیش تو پیچھے رہ گئی، اب سبع سنابل سے میں نے نکالا ہے. چلو اب ذرا ہمت کرو، بتاؤ، جواب دو نا. اس کا جواب صرف یہ بنتا ہے کہ انجینئر صاحب آپ کی باتیں درست ہیں، لیکن رسوائی کی باتیں ہم مانتے ہیں. آندہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے بزرگوں سے لانے برات کرتے ہیں. یہ کہہ دیں اگر ان کے بڑے آ کے اجتماعی پریس کانفرنس میں اپنی تمام ویڈیوز چشتی رسول اللہ سے متعلق ڈیلیٹ کروا دوں گا، میں اپنی تمام ویڈیوز چشتی رسول اللہ سے متعلق ڈیلیٹ کروا دوں گا. تو جناب بڑے آ کر کہہ دیں تو مرزا جی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں گے. تو جناب بڑوں نے آ کے کہہ دیا، تائیدات و تصدیقات کے اندر جن مفتیان کرام کے نام ہیں، شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب، علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی صاحب، علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کیو ٹی وی والے، علامہ سید مظفر شاہ قادری صاحب، اور کئی بڑے بڑے مفتیان کرام کے نام ہیں. سب نے آ کے جناب والا ایک پریس کانفرنس کر دی ہے، بلکہ پریس کانفرنس سے کہیں اوپر کی بات تحریری فتویٰ جاری کر دی ہے چشتی رسول اللہ کے خلاف. تو اب مرزا جی کیا آپ میں رتی برابر شرم ہے
رتی برابر کوئی آپ کے اندر کوئی حیا کا مادہ ہے، اگر ہے تو پھر یہ ساری کی ساری ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دیں اور جھوٹے الزامات کے اوپر معافی بھی مانگ لیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات جو مرزا نے اپنے پچھلے کلپ میں کی کہ جناب اگر اعلیٰ حضرت کو پتہ تھا تو پھر اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر نہیں پتہ تھا تو ان کی بزرگی گئی۔ جناب یہ آپ کو کس بندے نے کہا ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہمارے کو بزرگ ہیں تو وہ ہر وقت ہر چیز کے ہر پہلو سے مطلع ہوتے ہیں؟ یہ کس نے بات کی ہے؟ مرزا صاحب کی بری عادت اور غلیظ عادت یہ ہے کہ یہ خود ہی اگلے کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور خود ہی اس کا ریبٹل کر کے تو اپنے لونڈے لپاڑوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو میں کتنا بڑا مولوی ہوں۔ یہ ہے مرزا صاحب کی غلیظ عادت۔ ہم قطعاً ایسی بات نہیں کرتے، یہاں تک کہ میرے استاد گرامی جب اللہ پاک کے علم میں اور رسول اللہ کے علم میں فرق بیان کیا کرتے تھے تو تب یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ممکن ہے کہ کسی چیز کے کسی پہلو کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تو ہو لیکن توجہ نہ ہو، لیکن یہ میرے اللہ پاک کی شان ہے کہ ہر چیز کا ہر پہلو، اس کا ہر اینگل میرے اللہ پاک کے ہر وقت ہر طریقے سے اس کے بے قرار علم کے اندر ہر وقت ہوتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ یہ ہم اتنا بڑا فرق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کریں اور اللہ پاک کے علم کے لیے کریں تو کجا اعلیٰ حضرت؟ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جو اس پاک بارگاہ کے حوالے سے، اس حبیب خدا کے حوالے سے کہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ ان اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہم کیسے ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اور یہ بات کیا میں نے کہہ دی ہے؟ نہیں، یہ بات میرے استاد گرامی حضور جامع امت علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمہ اللہ، وہ دیوبند کے سٹیج کے اوپر بیٹھ کر یہ بات بیان کر کے آئے تھے، وہ ذرا سنیے۔ ہاں جی، کتنے فرق ہو گئے؟ چوتھا فرق یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کائنات دے کسے ذرے ول اللہ دا علم متوجہ نہ ہوئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر آن ہر گھڑی ایک ذرے دے جننے بھی گوشے تسی تصور کر سکتے ہو، ہر گوشے ول اللہ دا علم متوجہ ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ سرکار دا کسے وقت کسے پاسے دھیان نہ ہوئے، یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ معبود ہے، سرکار عبد نے، معبود نہیں۔ تو جناب ارے بھائی جو دعویٰ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہے تو وہ دعویٰ ہمارا ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ بات؟ کیسی بیوقوفوں والی یہ بات ہے، اور کس قدر مرزا کی کذب بیانی اور جھوٹ ہے۔ یہ اپنے سامعین کو اور اپنے ناظرین کو اور اسی کے ساتھ ساتھ مرزا کے اسٹوڈنٹس کو بھی ہم کہیں گے کہ غور تو کرو کہ بندہ کتنا جھوٹا ہے، کیسے جھوٹے الزام خود ہی لگاتا ہے اور خود ہی اس قسم کے الزام لگا کے اپنے آپ کی صداقت کا ڈھنڈورا بھی پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی بات کے حوالے سے مفتی صاحب نے بات ارشاد فرمائی کہ جہاں تک ان کتابوں کے مصنفین کے ایمان کا معاملہ ہے تو جب تک قطعی طور پر ثابت نہ ہو جائے کہ الفاظ ان کے اپنے تحریر کردہ ہیں، وہ اہل ایمان ہی قرار دیے جائیں گے۔ کیونکہ پریس کی ایجاد سے پہلے ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھی، کاتبین کتابیں لکھتے تھے اور آگے اس کی کاپیز تیار کیا کرتے تھے۔ تو ممکن ہے کسی دشمن دین نے بیچ میں باتیں گھسیڑ دی ہوں، کئی بزرگوں کے حوالے سے ایسی چیزیں ہوئی ہیں، کئی چیزوں کے اندر اس طرح کی چیزیں جو پلس مائنس ہو گئی ہیں۔ ہاں، کتاب جو محفوظ ہے وہ کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، جس کے حوالے سے ہم آگے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ مرزا نے بھی کہا کہ دو گتوں کے درمیان جو سب کچھ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے آگے مفتی صاحب کہتے ہیں جن مسلمہ اکابر نے ان کتابوں کی تعریف کی تو ہمارا یہ حسن ظن بلکہ ان کی علمی ثقافت اور دیانت کے سبب یقین ہے کہ وہ ان الحاقی کلمات پر مطلع نہیں ہوئے۔ مطلب انہیں نہیں پتا چلا کہ یہ باتیں بیچ میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ہر چیز کے ہر پہلو سے ہر اینگل سے علم کا دعویٰ تو رسول اللہ کے لیے نہیں کرتے، کجا یہ کہ ہم اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ایسا کوئی دعویٰ کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے پاس جو نسخہ پہنچا ہو اس کے اندر یہ کھچ موجود ہی نہ ہو چشتی رسول اللہ والی، یہ بھی تو ممکن ہے نا۔ اس وجہ سے
ان کے حوالے سے فلانا فارغ ٹمکانا فارغ یہ فارغ وہ فارغ ایسی باتیں مرزا جی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ مفتی صاحب کا تو بڑوں والا جواب ہو گیا اور علمی جواب ہو گیا۔ اب ہم مرزا جی کو مرزا جی کی اوقات کے مطابق پھکا دیتے ہیں، اور وہ پھکا ایسا ہے کہ وہ مرزا جی کو ہکا بکا کر کے رکھ دے گا۔ سنیے ذرا جناب، مرزا جی نے ایک کتاب کو پروموٹ کیا تھا، اس کتاب میں کیا موجود تھا اور پھر اس بات کا دفاع مرزا جی نے کس انداز میں کیا، سنیے ذرا۔ اگلا سوال ہے جی کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کو پروموٹ کیا ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو مشکات المصابیح کو بھی پروموٹ کرتا ہوں، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، ضعیف روایتیں بھی ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے، تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف حدیثیں نکلی، تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے؟ وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں مرزا نے خود کو بچانا ہے وہاں پہ کتب ستہ کو بیچ میں لے آتا ہے، جہاں پہ مرزا نے خود کو بچانا ہے وہاں احادیث کو لے آتا ہے، فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں لے کے آ رہا ہے کہ جناب میں تو فلاں کتاب بھی پروموٹ کرتا ہوں، میں تو فلاں کتاب بھی پروموٹ کرتا ہوں، اس میں 30% حدیثیں ضعیف ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کب میں نے کہا تھا کہ 2 گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے بالکل ٹھیک ہے؟ اب مرزا تو اور تیری ساری کی ساری ذریت نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کہاں اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا کہ 2 گتوں کے درمیان اس کتاب کے اندر 7 سنابل کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے؟ کہاں اعلیٰ حضرت نے کہا؟ تو جب یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ تجھے دیا جا سکتا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب والا یہ بات کی جائے گی کہ جناب اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ وہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کے اوپر بھی پھکا پیش کر دیتے ہیں۔ اسی کتاب کی تعریف کرتے ہوئے مرزا انجینئر نے کہا تھا کہ وہ طارق جمیل صاحب کو بندہ ملا، اسے خواب میں رسول اللہ ملے اور رسول اللہ نے اس کتاب کو پسند فرمایا، وہ ذرا گفتگو بھی سن لیں۔ باقی میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی الاسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ کسی کو پسند نہ پسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو جناب مرزا جی خود کو بچانے کے لیے کہ اگر رسول اللہ نے پسند فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100% وہ کتاب ٹھیک ہے، یہ ہے مرزا کے اپنے لیے معیار۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہی مرزا نے بریک نہیں لگائی، مرزا اس بات کو اٹھاتے اٹھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کو پسند کرنے تک وہ اس بات کو لے گیا۔ کس انداز میں وہ بھی ذرا سن ہی لیں۔ تو نبی الاسلام اگر کسی بات سے خوش ہوں، آپ تو کئی صحابہ سے بھی خوش ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی 100% چیزیں نبی الاسلام اون کرتے ہیں۔ یہ تو صحابی بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میری 100% چیزیں اون کی جا رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت۔ تو جناب اپنے حوالے سے جب بات آئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بیان کر رہا ہے کہ جناب اکثریت مطلب میجورٹی پسند کی جاتی ہے بیچ میں سے۔ اسی طریقے سے اگر وہ عبارت پہلے سے کتاب میں موجود تھی، کسی نے پہلے سے وہ کھچ کتاب کے اندر ڈال دی تھی، اس کے بعد اعلیٰ حضرت کو پہنچی تو عین ممکن ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اسے پڑھا نہ ہو، اور عین ممکن نہیں، ہمیں تو یقین ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اسے نہیں پڑھا ہوگا۔ اور اس سے زیادہ ہمیں اس بات کے اوپر اعتبار ہے کہ وہ کتاب یا وہ نسخہ جو اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچا اس کے اندر یہ بات موجود ہی نہ ہو۔ تو مرزا جی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے تو یہ احتمالات ہیں، آپ تو آج کے دور میں بیٹھ کے ایک ایسی کتاب کی تعریف کر رہے ہیں اور اسے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب کہہ رہے ہیں جس کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ 3 شرطوں والی سٹوری لکھی ہوئی ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ تاکہ میں بیعت کر لوں۔ تو مرزا جی اگر آپ اپنی اتنی بڑی کھچ کے اوپر اپنے حوالے سے اتنے سارے رستے نکال رہے ہیں
تو پھر کتنی بڑی بددیانتی ہے آپ کی کہ آپ ہمارے اکابر کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائیں۔ اور آخر میں بس چھوٹی سی بات کہ آپ کو ایک ایسے مرد قلندر کے عرس کی دعوت دینی ہے، وہ مرد قلندر جس نے یہ چشتی رسول اللہ اس کے حوالے سے تب یہ بات ارشاد فرمائی جب ابھی مرزا کا چینل بھی نہیں بنا ہوا تھا، اور یہ بات ہم اپنے پچھلے 2 کلپس کے اندر واضح بھی کر چکے ہیں۔ اور اس مرد قلندر نے کہا تھا کہ چشتی رسول اللہ تو ایک طرف، اگر کوئی ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھائے تو ایمان والا وہ بھی نہیں رہ جاتا۔ ان کا عرس مبارک یا ان کی یاد میں، ان کی تعلیمات کی یاد دہانی کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے 24 دسمبر بروز اتوار بعد از نماز مغرب۔ آپ سب کو بڑے ادب، بڑے احترام، بڑی محبت کے ساتھ دعوت ہے کہ سب تشریف لائیے تاکہ اس مرد قلندر کو ہم خراج عقیدت پیش کریں جس نے مرزا کا چینل بننے سے بھی سالوں پہلے یہ بات کہی تھی کہ چشتی رسول اللہ تو ایک طرف، کوئی ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھائے تو ایمان والا وہ بھی نہیں رہ جاتا۔ یہ گفتگو سنیے اور اسی کے اوپر آج کی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں۔ سنیے۔ چشتی رسول اللہ ایک پاسے جڑا ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھائے وہ بھی کافر ہے۔ چشتی رسول اللہ ایک پاسے جڑا ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھائے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔